اسر اور اغلال کیا ہے کہ جن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور پوری جرأت کے ساتھ، جرأت ندارت کے ساتھ اس کی جڑ کاٹنے لگے. تو ہمارے ہاں کون ہے وہ چودھری اور وہ سرمایہ دار تو جو سمجھے کہ میری بیٹی کی تو توفیق وجہ ہے کہ ہمارے مولوی عام طور پر کبھی کاری ہوتے ہیں، کونے میں بیٹھے ہیں مولوی صاحب جو من 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 کر کے وہ کچھ پڑھتے ہیں، کہتے ہیں دعا کر لو. اب دعا کیا ہارٹ ہے اس کی؟ یہ بھی دعا کا تصور ہے. حضرات آپ کو معلوم ہے کہ آج اس خطاب جمعہ ہی میں در حقیقت ایک خطبہ نکاح بھی ادا ہوگا، اور خاص طور پر شادی بیاہ کی جو تقریبات ہیں ان کے ضمن میں جو اصلاحی تحریک ہم نے شروع کی ہے، اور جس کے لیے اس وقت اس ملک میں خاص طور پر صوبہ پنجاب میں خاص موقع پیدا ہو گیا ہے کہ کھانوں پر جو پابندی لگائی گئی تھی ان میں اب 1 ڈش کی حد تک جو ہے وہ اجازت دی گئی ہے. تو اس حوالے سے اس میں کچھ اور مزید تجاویز ہیں کہ جو میں چاہتا ہوں کہ ہماری اصلاحی تحریک کے حوالے سے لوگوں کے سامنے آ جائیں. ہو سکتا ہے کہ یہ موقع جو ہے اس کے لیے مناسب ہو اور اجتماعی سطح پر کچھ فیصلے اچھے ہو جائیں. میں نے ابھی جو آیت مبارکہ عمل کے اس کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے، لمبی آیت ہے، آیت نمبر 157 سورہ اعراف. اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بات چیزیں بیان ہوئی ہیں. یامر بالمعروف یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر. حضور کا ایک کام یہ ہے کہ آپ لوگوں کو حکم دیتے ہیں نیکی کا اور روکتے ہیں بدی سے. دوسرا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. ان پر حلال قرار دیتے ہیں پاکیزہ چیزوں کو اور حرام قرار دیتے ہیں بری چیزوں کو، خبیث چیزوں کو، ناپاک چیزوں کو. تیسرا فعل وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهِمْ. اور لوگوں پر جو بوجھ لدے ہوئے ہیں اور جو ان کی گردنوں میں طوق پڑے ہوئے ہیں ان سے ان کو آزادی عطا کرتے ہیں. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں 3 باتیں ہیں جو اس آیت میں آئی ہیں. اس کے بعد فرمایا گیا فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون. تو جو لوگ ان پر ایمان لائیں گے، ان کا احترام اور اعزاز کریں گے، ان کی مدد کریں گے، اور جو نور ان کے ساتھ نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کریں گے، تو وہی فلاح پانے والے ہوں گے. اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، آمین یا رب العالمین. اب یہ جو میں نے 3 چیزیں بیان کی ہیں اس وقت ان میں سے صرف ایک کے بارے میں مجھے گفتگو کرنی ہے. باقی پاکیزہ چیزوں کو حلال کرنا، خبیث چیزوں کو ناپاک کرنا ہمارے علم میں ہے، اس میں کوئی وضاحت کی اس وقت ضرورت نہیں. نیکیوں کا حکم دینا، بدی سے روکنا بالکل واضح ہے. یہ اسر اور اغلال کیا ہے کہ جن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوع انسانی کو نجات دی ہے. یہ اسر و اغلال در حقیقت مذہبی اعتبار سے اور سماجی اعتبار سے ایسے بوجھ ہوتے ہیں جو لوگ اپنے اوپر خود لا لیتے ہیں. ایک وہ احکام شریعت ہیں، ان کی پیروی تو لازمی ہے. کوئی فوت ہو گیا ہے تو آپ نماز جنازہ پڑھیں گے، اس کی تدفین ہوگی. لیکن یہ کہ اس پر آپ نے تیجا رکھ لیا، 10واں رکھ لیا، 40واں رکھ لیا، برسی رکھ لی، یہ سب آپ نے اپنے اوپر بوجھ لاد لیے. یہ خام خواہ کا بوجھ لوگوں کے اوپر. جو دولت والے ہیں ان کو تو کوئی بات نہیں، ان کو تو اپنی دولت کے اظہار کا موقع ملتا ہے، لیکن غریبوں کے لیے بوجھ بن گیا. کسی نہ کسی درجے میں خانہ پوری انہیں کرنی پڑے گی. تو یہ جو رسومات و بدعات ہوتی ہیں یہ در حقیقت نوع انسانی کے لیے بوجھ بن جاتے ہیں کہ جن سے نجات دلانا بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرض منصبی تھا. اسی طرح کا معاملہ شادی بیاہ کے اوپر. سادہ ترین تقریب جو کم سے کم چیزیں کہ جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اور تعامل صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے ثابت ہیں، اس پر اکتفا کرنے کی بجائے اس میں نئی تقریبات، ایک دعوت کی بجائے 5 6 دعوتیں ہو رہی ہیں اور لوگ خرچ کر رہے ہیں، اسراف بھی ہو رہا ہے، تبذیر بھی ہو رہی ہے. پھر بات کروں گا دوبارہ، جو کروڑ پتی ہیں ان کے لیے تو یہ اپنی دولت کے اظہار کا موقع ہوتا ہے کہ ہم بڑے دولت مند ہیں. غریبوں کے لیے یہ اسر اور اغلال بن جاتے ہیں. انہیں بھی خیال ہوتا ہے میری بھی بچی ہے، میں اس کے ہاتھ پیرے کر رہا ہوں، وہ کیا سوچے گی، فلاں کی شادی ہوئی تھی، کس طرح وہ کوٹھی کو نور بنی ہوئی تھی، میرے والد کو اتنی بھی توفیق نہ ہوئی کہ کچھ بجلی کے جو ہے میرے گھر کے اوپر بھی جو ہے وہ چراغ روشن ہو جاتے. وہاں اتنی بڑی دعوت ہوئی تھی لیکن ان کو اتنی بھی توفیق نہ ہوئی کہ انہوں نے کچھ لوگوں کو کھانا کھلا دیا ہوتا. لہٰذا انسان کرتا ہے اور مجبوراً کرتا ہے. یہ اسر اور اغلال جو ہے ان سے نجات دلانا بھی در حقیقت جو نبوی مشن ہے، ان آیات ان الفاظ کے سے حضور کے مقصد بعثت میں شامل ہے. چنانچہ میں نے آپ کو معلوم ہے کہ اصل تو اپنی زندگی لگائی ہے قرآن مجید کی طرف لوگوں کو دعوت دینے میں، اور کچھ عملی جدوجہد کی ایک ایسی جماعت تیار کی جائے کہ جو اس ملک کے اندر اسلامی نظام کو قائم کرنے کے لیے میدان میں آ سکے. یہ تو میرا اصل فنکشن رہا ہے، میرا اصل موضوع رہا ہے. میرے سارے اور بیشتر اوقات اس کامل ہیں. ساتھ بھی میں نے 1973 سے یہ شادی بیاہ کے ضمن میں جو اسر اور اغلال ہم نے اپنے اوپر ڈال لیے، بوجھ لا دیے اور گلے میں توق پہن لیے، ان سے اس معاشرے کو آزاد کرانے کی کوشش جو میرے نزدیک نبوی مشن کا ایک حصہ ہے، میں نے اس کا بھی آغاز کیا تھا. اب اس کے ضمن میں آپ سے توحیداً میں عرض کروں کہ یہ احساس صرف میرا نہیں تھا، بہت سے لوگوں کا رہا ہے کہ بہت اسراف شروع ہو گیا ہے، بہت تبذیر ہو رہی ہے. یہ جو ایک گمار ہے جو رسومات کا، اس میں وقت صرف ہوتا ہے، آنا جانا بیٹھنا وہاں، اس میں کتنا ہمارا قیمتی وقت لگ جاتا ہے. پھر کراچی میں خاص طور پر محسوس ہوا جب کوئی بارات جا رہی ہے اس کے ساتھ کچھ لوگ خود ہی ویسے شامل ہو گئے. اب ظاہر بات ہے کہ وہاں کو آئیڈینٹی کارڈ جو ہے وہ لے کر تو داخلہ نہیں ہوتا. نتیجہ یہ ہے کہ انتظام کیا تھا 500 کا آگے 1000، اور پھر وہ ایک پینک، اب فوراً لاؤ کہیں سے کھانا لاؤ، کیا کروں. اس لیے انہوں نے پھر یہ شروع کیا کہ نکاح مسجد میں ہو. لیکن یہ کہ اس کے بعد وہ جو گھٹی میں پڑی ہوئی تھی باتیں، نکاح تو مسجد میں ہو گیا، پھر کسی ہوٹل کے اندر جا کر ریسیپشن بھی کر لیا. تو گویا کہ وہ انہوں نے صرف اپنے لیے ایک انتظامی سی سہولت پہنچائی تھی، حقیقت میں کوئی بنیادی تبدیلی واقع نہیں ہو سکی.
لیکن ضیاء الحق صاحب کا ذکر میں خاص طور پر کروں گا کہ انہوں نے اس سلسلے میں کوشش کی تھی، تعداد بھی مقرر کر دی اس سے زیادہ مہمان نہ ہو اور بھی اس سے زیادہ خرچ نہ ہو. غالباً 5,000 روپے کی کوئی تعداد مہنگی کی گئی تھی، اگر میں غلط نہیں مجھے یاد ہے. لیکن ہوا کیا اس کا، کیونکہ انہیں اپنی سیاسی مصلحتوں کے تحت وڈیروں کی شادیوں میں شرکت کرنی پڑتی تھی جہاں ہزاروں مہمان ہوتے تھے. وہاں گویا کہ ان کے آرڈیننس کی دھجیاں ان کی نگاہوں کے سامنے بکھرتی تھیں. تو ظاہر بات ہے کہ اگر آپ خود شریک ہو رہے ہیں تو آپ کا آرڈیننس ختم ہو گیا، اسے کوئی نتیجہ حاصل نہیں ہوا. تیسری بات یہ ہے، اس میں بڑی اہم ہے، اس کو سوچیے کہ اس کے ضمن میں دلیل صرف ایک دی جاتی رہی، سادگی ہونی چاہیے، سادگی ہونی چاہیے، کفایت شانی ہونی چاہیے، کفایت شانی ہونی چاہیے. لیکن یہ لفظ بے معنی ہے. سادگی کروڑ پتی کی کچھ اور ہے، لکھ پتی کی کچھ اور ہے، جھگی والے کی کچھ اور ہے. سادگی کوئی معنی نہیں ہے، ریلیٹو ٹرم ہے، آربیٹری ٹرم ہے، اس کے لیے کوئی مفہوم معین نہیں ہے. لہذا واضح اپنی جگہ پر ہوتا تھا اور جو بھی نصیحت لیکن اس پر عمل کی کوئی شکل نہیں ہوتی تھی. اس پر اللہ تعالیٰ نے خصوصی رہنمائی میری فرمائی. میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں، ہدایت جو بھی ملتی ہے اللہ کی طرف سے ملتی ہے. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. کل شکر اور کل سپاس اور کل حمد اور کل ثنا اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ہدایت دی. اور ہم ہرگز ہدایت یافتہ نہ ہو سکتے اگر اللہ ہی ہمیں ہدایت نہ دیتا. وہ ہدایت کیا تھی کہ اصلاح کے عمل کے لیے جو کارنر سٹون چاہیے، بنیاد کا پتھر، وہ مضبوط ہونا چاہیے. اور وہ یہ ہے کہ جو تقریب ثابت ہے سنت رسول سے یا عمل صحابہ سے، اس کو تو مضبوطی سے پکڑ لیا جائے. جیسے حدیث میں الفاظ آئے ہیں، ابو علیہ بالنواجذ، اپنے دانتوں سے پکڑ لو، کچھ چیزوں سے پکڑ لو. لیکن جس تقریب کا، جس رسم کا کوئی ثبوت نہ ملے، نہ حضور کے عمل سے نہ صحابہ کے تعامل سے، اس کو پھر پوری بے دردی کے ساتھ اور پوری جرت کے ساتھ، جرت ندامت کے ساتھ اس کی جڑ کاٹ دینی چاہیے. اس میں کمی نہیں، کمی بیشی تو پھر وہی الفاظ ہو جائے گا ریلیٹو ٹرم میں، کتنی کمی کتنی کمی نہیں، اسے جڑ سے. اس چیز کو، اس اصول کو سامنے رکھ کر، اور یہ اصول اس حدیث سے ماخوذ ہے جس میں حضور نے فرمایا تھا کہ میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے، 72 جہنمی ہوں گے، ان میں سے ایک ہوگا کہ جو جنت میں جائے گا. پوچھا گیا کہ وہ کون سا ہوگا؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، وہ فرقہ یا وہ جماعت یا وہ لوگ جو میرے اور میرے صحابہ کے طرز عمل کی پیروی کریں. ان کا نام چاہے ایک نہ ہو، طرز عمل یہ ہو کہ وہ میرے اور میرے صحابہ کی پیروی کریں. اسی پر ماخوذ ہے، اسی پر مبنی ہے. تو اس کے ضمن میں ہم نے جو اصلاحات تجویز کی ہیں، اس میں سب سے پہلی اصلاح یہ ہے کہ نکاح مسجد میں ہونا چاہیے. یہ بات جو ہے شروع میں لوگوں کو عجیب سی لگی، لیکن جو دلائل میں نے دیے وہ اتنے کنونسنگ تھے کہ الحمدللہ اس کو تو لوگوں نے بہت جلد قبول کر لیا. ہمارے لیے سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ یہ حضور کا قولی حکم ہے، عالموا ھذا النکاح واجعلوہ فی المساجد. نکاح کا اعلان عام کیا کرو اور مسجدوں میں منعقد کیا کرو. یہ جامع ترمذی شریف کی روایت ہے. اگرچہ ٹھیک ہے، علماء کا کہنا یہ ہے کہ یہاں جو وجعلوہ جو فعل امر ہے، یہ وجوب کے لیے نہیں ہے، استحباب کے لیے، لازم نہیں ہے. امر دونوں طرح کا ہوتا ہے، مستحب ہے، بہتر ہے. تو سوال یہ کہ بہتر کو کیوں چھوڑیں؟ جس کو محمد رسول اللہ نے بہتر قرار دیا اسے کیوں چھوڑیں؟ کس دلیل سے چھوڑیں؟ ہمیں لازم اختیار کرنا چاہیے. پھر میں نے عرض کیا حضور کی بیٹیوں کے نکاح مسجد میں ہوئے تو ہمارے ہاں کون ہے وہ چودھری اور وہ سرمایہ دار جو سمجھے کہ میری بیٹی کی تو توہین ہو جائے گی، اس کا نکاح مسجد میں ہو؟ یہ سب باتیں سمجھانے کے لیے ہوتی. حضور کی محبت ہر مسلمان کے دل میں ہے، لیکن کسی نے اگر توجہ دلائی ہی نہیں تو لوگ کیا کریں؟ اس میں علماء کی فیلور ہے سب سے بڑی. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے مولوی عام طور پر کمی کاری ہوتے ہیں، مناسب ہوتے ہیں. دیہات میں تو ان کی حیثیت کمی کاروں سے زیادہ ہوتی نہیں. وہ چودھریوں سے کیسے کہیں؟ عام شہروں میں بھی مساجد کی جو مینیجنگ کمیٹیز ہوتی ہیں وہ تو سرمایہ داروں کا، لوگوں پر، اونچے لوگوں پر مستحق ہوتی ہے، ان سے کیسے کہیں؟ لہٰذا یہ حدیث بھی بیان نہیں کی گئی، حدیث موجود ہے ترمذی شریف کی، عالموا ھذا النکاح واجعلوہ فی المساجد. میں نے اس حدیث کا حوالہ دیا تو لوگوں کی آنکھیں کھلی. جب کہا دیکھو اگر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح مسجد میں ہو سکتا ہے تو اس کی بیٹی زیادہ عزت والی ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ. تیسری بات میں نے اور بھی دلیل اور اس میں غیرت کو ابھارا کہ دیکھو عیسائیوں نے اب تک اپنے چرچ اور اپنے پادری کی یہ عزت برقرار رکھی. ان کی شادی چرچ میں ہوگی، کہیں نہیں ہوگی. پرنسس ہو، پرنس ہو، وہی جائے گا. اور اس میں مجھے واقعہ یاد آتا ہے جب شادی ہونے والی تھی پرنس اینڈریو کی، اس کی بیوی کا سارا فرگوسن نام تھا اور وہ ذرا نٹکھٹ قسم کی لڑکی کی عورت تھی پوری. تو اس نے یہ کہا تھا، اس کا بیان آیا تھا، I will not say I am not a timid type of woman. I won't say I will obey him. اس سے مجھے معلوم ہوا کہ ان کے نکاح کے اندر یہ قول بھی ہوتا ہے کہ بازی کے سامنے چرچ میں کھڑے ہو کر، بازو کی ان کے یہاں پردہ نہیں ہے، لڑکا اور لڑکی دونوں آمنے سامنے کھڑے ہو کر نکاح کو قبول کرتے ہیں. اور لڑکی یہ بھی کہتی ہے کہ میں اس کی تابع داری کروں گی. اس نے کہا میں نہیں کہوں گی، کہنا تو پڑا. اس کے بغیر وہ پرنس اینڈریو کی دلہن نہیں بن سکتی تھی. شادی جو ہے وہ دوبارہ چرچ میں ہوئی. ہمارا مولوی بیچارہ بغل میں دبا کر وہ منسٹر اور بیٹھا سوکھ رہا ہوتا ہے، رات کو ابھی آئی نہیں ہے، 2 گھنٹے گزر گئے بیٹھا ہوا. یہ اس کی حیثیت ملازم ہے. یہ وجہ ہے. اب جب اس سے غیرت جاگی لوگوں کی، ہاں واقعی بات صحیح ہے، عیسائیوں کے ہاں اگر ابھی تک چرچ کا یہ مقام ہے اور پادری کی عزت ہے. چوتھی دلیل میں نے اور دی. دیکھو نکاح سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے اس معاشرے میں ایک نئے خاندان کی بنیاد پڑتی ہے. اس کے لیے دعا کرنا، خیر، برکت، بھلائی، سعادت، یہ اس نکاح کا جز ہوتا ہے. لکھتے بھی ہے کہ دعا میں شریک ہو. اب ظاہر والے کے دعا کا ماحول آپ نے باہر جو ہے بڑے قالین بچھا لیے قیمتی، اور ان پر قیمتی صوفے رکھ لیے اور بڑے سنہری قسم کے شامیانے لگا لیے، لیکن وہاں پر
ماحول کیا ہوگا؟ سگریٹیں پی رہے ہیں، دھواں سگریٹ ہوگا، کہتے لگ رہے ہیں، غیبتیں ہو رہی ہیں، اور یہ کہ کوئی باہر ڈال رہے ہیں، فوش کوئی کر رہے ہیں۔ اس حال میں کوئی شخص جو ہے کونے میں بیٹھے مولوی صاحب جو من 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 کر کے وہ کچھ پڑھتے ہیں، کہتے ہیں دعا کر لو، اب دعا کیا خاک کرنا؟ دعا کے لیے ماحول ہوتا ہے، دل کی آبادی ہوتی ہے، ذہنی اور نفسیاتی تیاری ہوتی ہے، تب دعا ہوتی ہے۔ یہ ماحول ہمارا، اس میں ہم نماز کے لیے جمع ہوئے ہیں، جمعے کے لیے جمع ہوئے ہیں، مسجد ہے، پاک ماحول ہے، لوگ اپنی اپنی حد تک اچھے کپڑے پہن کے آئے ہیں اور اس کے اندر عطر بھی لگایا ہے، حضور کی سنت ہے یہ، اس طرح جمعے کی تیاری کیا کرو۔ اس ماحول کے اندر کوئی دھواں نہیں ہے سگریٹ کا، کوئی کہتے نہیں ہے، کوئی غیبتیں نہیں ہو رہی ہے، کوئی بکواس نہیں ہو رہی ہے، یہاں دعا کا ماحول ہے۔ تو یہ 4 دلیلیں ایسی تھیں یہ جو قاطع تھیں اور ہیں الحمدللہ۔ تو پہلی بات، مسجد کے اندر نکاح کی محفل منعقد کی جائے، اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ذرا سی تعلیم اور تلقین اگر ہو جائے، اور اگر حکومت کی سطح پر یہ کام ہو، ابھی تک تو یہ میں انفرادی طور پر ہو چکے ہیں، اس کو 30 برس ہونے کی ضرورت کی ہے، ہماری تحریک کے تحت ہوئی ہے، اگر کہیں یہ سرکاری سطح پر، حکومت کی سطح پر ہو جائے تو یقیناً یہ ہے، میں کہتا رہا ہوں کہ برادریوں کے سطح پر فیصلہ کرو چلو، لیکن سرکاری سطح پر ہو جائے تو کیا کہیں گے۔ نمبر 2، شادی کے موقع پر لڑکی والوں کی طرف سے کسی دعوت کا کوئی ثبوت نہیں، بلکہ اصل میں تو اصول سمجھ لیجیے، فلسفی کیا ہے، شادی کے معاملے میں لڑکی والوں پر کوئی بوجھ نہیں آنا چاہیے، سارا خرچہ لڑکے کے ذمہ۔ اب آپ غور کیجئے، شادی لڑکے کی ضرورت بھی ہے، لڑکی کی ضرورت بھی ہے، لڑکے کی زندگی بھی نامکمل ہے بیوی کے بغیر، لڑکی کی زندگی بھی نامکمل ہے شوہر کے بغیر، دونوں کی برابر ضرورت، لیکن مرد مہر دیتا ہے عورت مہر دیتی ہے۔ کیوں؟ مرد کی قوامیت، اور یہ علامت ہے کہ مرد طالب ہے، عورت مطلوب ہے۔ یہ مہر کو قیمت نہیں ہے، بعض نکاح خواہ کہتے تھے بعوض اتنے مہر کے میں نکاح میں دیتا ہوں، بڑا غلط لفظ ہے، بس مہر کا اعلان کیا جائے اتنا مہر ہے، بعوض نہیں، یہ تو اس کی قیمت نہیں ہے، وہ خریداری نہیں ہو رہی ہے، لیکن یہ ہے کہ علامت ہے، ٹوکن ہے۔ ایسا بھی مہر مقرر کیا گیا کسی کے پاس دینے کو کچھ نہیں تھا، حضور نے فرمایا اچھا اپنی اس بیوی کو اتنی صورتیں قرآن کی پڑھا دینا، یہ بھی مہر ہو گیا۔ تو یہ چیز ہے کہ طالب ہے لڑکا اور اس کا گھر آباد ہو رہا ہے، لڑکی کا معاملہ جو ہے وہ اس کے بعد سے ہے، اس پر کوئی بوجھ نہیں آنا چاہیے، اس کے ماں باپ نے بال پوس کر تمہارے حوالے کر دی، شرم کرو کہ اس کے بعد تمہیں کچھ مزید چاہیے اسے، اس سے بڑی بات کیا ہے؟ لہٰذا لڑکی والوں کی طرف سے دعوت طعام کا کوئی ثبوت، اس کی جڑ کرنی چاہیے، زیرو، کوئی مشروب بھی نہیں، کوئی اور نہیں، بلکہ آپ کو معلوم ہے نکاح کی محفل میں چھوارے کون لے کے آتا ہے؟ لڑکے والے، اور پھر پلاؤ متنجن کس سے کھاتے ہیں؟ ذرا دیکھیے کس قدر یہ مزہ کا خیز صورت ہے۔ فرض کیجیے گئے ہیں آپ کسی کے گھر پر جا کر، لڑکی کے گھر پر جا کر نکاح ہو رہا، نکاح ہو گیا، اب چھوارے جو ہے لڑکے والوں کی طرف سے، اور اس کے بعد دعوت ہو رہی ہے، پلاؤ متنجن بریانی کس کی طرف سے؟ لڑکی، وہ عقل کے ناخن کو، تو کیا چھوارے نہیں بانٹ سکتا تھا جس نے تمہیں پلاؤ کھلایا؟ یہ کیوں ہے اس کو سمجھیے۔ ہمارے گھر 2 تہذیبیں گڑبڑ ہو گئی، ایک اسلامی تہذیب اور اس کا تقاضا، ایک ہماری جو پرانی ہندوانہ تہذیب ہے اس کے اثرات چل رہے ہیں۔ ہماری تہذیب کا یہ ہے کہ لڑکا خرچ کرے گا اور وہ چھوارے لے کر آئے گا، ہندوانہ تہذیب ہے یہ دعوت لڑکی والوں کی طرف سے، یہ ہماری نہیں۔ اور اس کے لیے میں لطیفہ آپ کو سنا دوں، یہ جو میوات کا علاقہ تھا جہاں سے کہ یہ تبلیغی جماعت شروع ہوئی ہے، بڑا کام کیا انہوں نے، شدری کی تحریک ہوئی کہ ہندوؤں نے اسے ٹارگٹ کر لیا تھا اس علاقے میں، وہاں حال یہ تھا کہ کبھی کوئی بزرگ کسی کے ایمان لے آئے تھے، تربیت ہوئی نہیں، تعلیم ہوئی نہیں، تو کہنے تو مسلمان تھے، نام بھی آدھے ہندو آدھے مسلمان، نام بھی ایسے ہوتے تھے۔ اب ان کے ساتھ جب شادی ہوتی تھی تو ایک تو مولوی جی، مولوی کہتے ہیں، مولوی نہیں، مولوی جی نے آ کے بول پڑھا دیے، نکاح ہو گیا۔ تو اطمینان نہیں ہوتا تھا کہ یہ صرف بول سے میں نے قبول کیا، یہ بندھن بن گیا نہیں، پھر پھیرے ڈلوا دیتے، لڑکے کی چادر لڑکی کی چادر میں گرا باندھو اور سب کے سامنے 7 چکر میں بہت تو پتا لگے گا کہ واقعی عقد کہتے ہیں، گرا دو۔